رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں، جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان، دارالعمل بنایا۔ دنیا عمل کی جگہ، امتحان کی جگہ۔ اللہ ہمیں آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے کہا میں نے زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں میں آزماؤں، تمہارا امتحان لوں، تمہیں جانچوں۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون بہترین کام، بہترین عمل کر کے آئے گا۔ کام زیادہ ہونا، اس آیت میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کام کی کثرت اللہ نے بیان نہیں کی، کون کتنا عمل کر کے آئے گا، بلکہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ کون اچھا عمل کر کے آئے گا۔ اللہ کے یہاں کثرت کا اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں اچھائی کا، کوالٹی کا اعتبار ہے۔ بھلے کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہے، للہیت ہے، خلوص ہے، صرف اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک بڑا مقام، رتبے والا عمل کہلائے گا۔ اس کے بالمقابل عمل تو بہت بڑا، بہت زیادہ کثرت، کوانٹیٹی بہت زیادہ عمل کی، لیکن بہترین یعنی اخلاص نہیں، خلوص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کے لیے نہیں کیا گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری، نام و نمود، شہرت کے لیے کیا گیا، تو پھر اتنا بڑا عمل، اتنی کثرت سے کیے جانے والے اعمال، لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی یہاں قبولیت نہیں ملے گی، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ بہت سارے احادیث اس کے لیے ہیں۔ تو اللہ ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا کون اچھا عمل کر کے آئے گا، کون بہترین کام، بہترین اعمال لے کر آئے گا، پھر اس کے لیے جنت ہے۔ تو عمل کی کثرت کا اعتبار نہیں، زیادہ اعمال والا اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں چلا گیا، کوئی اعتبار نہیں۔ تھوڑے اعمال لے کر ایک بندہ اللہ کے یہاں گیا، لیکن اخلاص سے بھرا ہوا، مخلص تھا، خلوص اس کے عمل میں تھا، اللہ کے یہاں اس کے لیے قبولیت کی علامت ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے ایک بندے کو پیش کیا جائے گا جس کے نام اعمال میں تھوڑے بہت اعمال ہوں گے، تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی۔ اب وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑے گا تو کوئی آئے گا، اللہ سے کہے گا، اللہ یہ بندہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، دنیا میں میرا اس کام کو اس نے ادھورا کیا تھا، میرے پیسے نہیں دیا تھا، مجھ پر اس کا قرض تھا، لہذا اللہ مجھے بدلہ دلوا دے۔ اب لہذا آئیں گے پوچھنے والے، مانگنے والے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جو کچھ نیکیاں تھی، مختصر سی نیکیاں، تھوڑی تھوڑی نیکیاں اٹھا کر مانگنے والوں کو اللہ دے دے گا، اور تھوڑی ہی دیر میں، تھوڑی ہی وقت کے اندر سارے نیکیاں اس کے نام اعمال سے ختم ہو جائیں گی، کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں رہے گی۔ جتنی نیکیاں تھی وہ تھوڑی بہت نیکیاں وہ دیگر لوگ آ کر لے کر چلے گئے، حق والے لے کر چلے گئے، کسی کا تھوڑا بہت دنیا میں حق مارا تھا تو وہ حق والا آ کر تھوڑی نیکیاں لے کر چلا گیا، کسی کو اس نے دنیا میں گالی دی تھی، گالی دینے کی وجہ سے گالی دینے والے کو تھوڑی نیکیاں دے دی گئی، بہرحال جتنی نیکیاں تھی ساری ختم ہو گئی۔ اب بندے دیکھیں گے، سارے انسان دیکھیں گے، اب اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں، اب تو سمجھ جائیں گے سارے لوگ ابھی جہنم میں جائے گا۔ اب اللہ فیصلہ سنائیں گے، اسے جہنم میں ڈال دو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ بندہ دیکھے گا اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، جو کچھ نیکیاں تھی وہ بھی دوسرے لوگ لے کر چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، جس نیکی میں اخلاص تھا، خلوص تھا، للہیت تھی، تو ایک نیکی
کیا کرتا تھا، لہذا وہ آج تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وہ کون سی نیکی ہوگی؟ اللہ اس بندے سے کہے گا تو دنیا میں لوگوں کو میرے واسطے، میرے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے معاف کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ تو بھلائی والا کام، بھلائی والا معاملہ کرتا تھا، اور تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے اچھا انسان کہے، نیک انسان کہے، اچھا کام کرنے والا کہے، نہیں، تیرے دل میں صرف اتنا خیال ہوتا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ بھلائی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے تو صرف لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ، اچھائی والا کام کرتا تھا۔ آج وہ اخلاص سے بھرا ہوا تیرا معاملہ ہمارے پاس موجود ہے، لہذا اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ بہت ساری نیکیاں چلی گئی، لیکن ایک چھوٹا عمل جو اخلاص سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا، خلوص سے بھرا ہوا، اللہ کے لیے کیا ہوا عمل کامیابی کے لیے ذریعہ بن گیا، نجات کے لیے ذریعہ بن گیا۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایکم احسن عملا، بہترین عمل سے مراد اخلاص سے بھرا ہوا عمل، اللہ کے لیے کیا گیا عمل، اللہ کے نزدیک اس کا اعتبار ہوگا۔ اللہ کے لیے جو کام نہیں کیا گیا، مخلوق کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا، اگرچہ وہ کا عمل بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں کوئی قبولیت نہیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے بخاری شریف میں لائے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف میں سب سے پہلے لائے۔ کتنے ایسے محدثین کرام ہیں، حدیثیں لکھنے والے، سب سے پہلی حدیث لا کر امت کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہر عمل میں نیت کا درست ہونا، اخلاص کا ہونا بہت ضروری۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ایک واقعہ پیش آیا دور نبوت میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اس واقعے کے تحت یہ حدیث بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انسان کی نیت ایسی ہوگی اس عمل کا دار و مدار اس پر ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے مکے میں رہنے والے، ان کی ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ اب وہ عورت ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف چلی گئی تھی، مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلی گئی تھی۔ اب یہ صحابی رسول مکے میں تھے، مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا چلو میں بھی ہجرت کر لوں، اللہ کا حکم ہے ہجرت کر کے میں بھی مدینہ چلا جاؤں۔ اور نیت صرف ہجرت کے ساتھ ساتھ دل میں ایک یہ بھی خیال ان کے آیا کہ ہجرت کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جس سے مجھے نکاح کرنا ہے، جس سے میرے دل میں، جس کی دل میں میری محبت تھی، وہ عورت بھی مدینے میں ہے، جب وہاں جاؤں گا ہجرت بھی ہو جائے گی اور اس سے ملاقات بھی ہوگی، نکاح بھی ہوگا۔ یہ نیت آئی دل میں کہ ہجرت کے ساتھ ساتھ نکاح کی نیت، ہجرت کے ساتھ ساتھ عورت سے ملاقات کی نیت کر کے صحابی رسول مکے، دیکھو کتنا بڑا عمل، ہجرت والا عمل، آبا و اجداد والا شہر چھوڑ کر جانا، مکہ چھوڑ کر جانا، کتنا بڑا عمل تھا، کتنی بڑی قربانی تھی۔ مکے سے مدینے کی طرف پورا مکان چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر، سارے دوست و احباب کو چھوڑ کر مدینے کے لیے ہمیشہ کے لیے روانہ ہونے والے صحابی، ہجرت کی ہی نیت تھی، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی نیت یہ بھی ہو گئی کہ جس سے میری محبت ہے، جس سے مجھے نکاح کرنا ہے، وہ عورت بھی مدینے میں ہے، لہذا میں جاؤں گا، ہجرت بھی ہو جائے گی، ساتھ میں نکاح کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ اس نیت کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان کی نیت کا علم عطا کیا کہ یہ صحابی جو مکے سے مدینے کی طرف آئے ہیں، صرف ان کی نیت خالص ہجرت کی نہیں، ہجرت کے ساتھ ساتھ ان کی نیت نکاح کی بھی ہے۔
اس عورت سے نکاح کی بھی نیت ہے. اللہ کے نبی کو جیسے علم ہوا صحابی کے بارے میں، اللہ نے بتا دیا ان کی نیت یہ تھی، تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی، جس حدیث کو امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث لائی ہے بخاری شریف میں، امام مسلم نے لائی ہے، محدثین کرام نے حدیث کو لایا ہے. اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آگے نبی نے کہا وانما لامرئ ما نوى، انسان کے لیے، آدمی کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف آنے کی نیت، اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نیت کر کے جس نے ہجرت کیا ہے، فہجرته الى الله ورسوله، اس کی ہجرت کا اعتبار اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت سمجھی جائے گی. آگے نبی علیہ السلام نے کہا ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، اگر کسی نے ہجرت دنیا کمانے کی نیت سے کی، دنیا حاصل کرنے کی نیت سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا، دنیا کمانے کی نیت سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا. آگے کہا او امرأۃ يتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے، کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے اگر کوئی مکے سے مدینہ آیا ہے فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو لہذا اسے ہجرت کا ثواب نہیں دیا جائے گا، اس کی نیت کے مطابق اس کی ہجرت نکاح کے لیے سمجھی جائے. اتنا بڑا عمل ہجرت والا، مکہ چھوڑ کر آئے، لیکن تھوڑی نیت میں خرابی نہیں آئی، بری نیت نہیں تھی، ایک کے ساتھ دوسری نیت کو ملا لیے. ہجرت کی نیت کے ساتھ ساتھ نکاح کی نیت آ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً کہا اب ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، نکاح کی نیت آنے کی وجہ سے اب ہجرت کے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. تو بہرحال معزز سامعین کرام، اللہ کے یہاں اعمال کی کثرت کا اعتبار نہیں، کتنا بڑا عمل کر کے لائے ہو، کتنے اعمال کر کے لائے ہو، کتنے حج کر کے آئے ہو، کتنے عمرے کر کے آئے ہو، کتنی تہجد کی نمازیں پڑھ کر آئے ہو، اللہ کے یہاں یہ اعتبار نہیں. اللہ کے یہاں ان اعمال کا اعتبار ہے، ان اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے جو اعمال مخلص خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، وہ اعمال جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. ایکم احسن عملا، بہترین عمل، اخلاص والا عمل، اخلاص سے بھرا ہوا عمل کا اعتبار اللہ کے نزدیک ہوگا. آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے یہاں بڑے بڑے اعمال جس میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کی خوشنودی نہیں تھی، اللہ نے جھٹلا دیا، دھتکار دیا اور اللہ نے جہنم میں بھیج دیا. حدیث میں آتا ہے 3 بندر کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں شہید کو لایا جائے گا. کون شہید؟ جس نے خون بہایا اللہ کے راستے میں، جس نے گردن کٹائی اللہ کے راستے میں، جو شہید ہوا، جان کی قربانی جس نے پیش کی، شہید اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس شہید سے پوچھیں گے بتا تو میرے لیے کیا عمل کر کے آیا؟ شہید اللہ سے کہے گا اے اللہ تو نے مجھے بہادری عطا کی تھی، اے اللہ تو نے مجھے جرأت مندی عطا کی تھی، اے اللہ تو نے مجھے طاقت دی تھی، میں اس طاقت کو لے کر، اس بہادری کو لے کر میں جنگ میں گیا، اسلام کے خلاف جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ میں نے جنگ کیا اور اس وقت تک میں لڑتا رہا جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں، جب تک میرے جسم سے میرا سر جدا نہ ہو جائے، اس وقت تک میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. میری جان تیرے راستے میں قربان ہو گئی، میرا جسم سے سر جدا ہو گیا، میں مر گیا تیرے لیے، تیرے راستے میں، تیرے جنگ میں، جہاد میں. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو چھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جنگ میں اس لیے گیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، لہذا تو اللہ کے لیے، میرے لیے تو جنگ میں نہیں گیا، میرے لیے تو شہید نہیں ہوا، میرے لیے تو نے خون نہیں بہایا. اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. کتنا بڑا عمل، پوری جان کی قربانی دی اللہ کے لیے، جنگ میں شریک رہا، جان کی قربانی دی، خون بہایا اللہ کے راستے میں، لیکن صرف نیت میں کھوٹ، نیت دنیا کے لیے، نیت دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اتنا بڑا عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں. ایکم احسن عملا، کہ بہترین عمل کا اعتبار، عمل بڑا ہو یہ اعتبار نہیں، چھوٹا
کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو لیکن بہترین ہو، اخلاص والا ہو، شہید کو پروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، جس نے قرآن کو پورا یاد کر لیا، جس نے حدیثوں کو سن لیا، سمجھ لیا، جس نے تفسیر کو پڑھ لیا، اللہ کے نبی کی حدیث کو جس نے سمجھ لیا، عالم ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، جس نے دنیا کے اندر دین کی محنت کی ہوگی، اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا تو نے کیا کر کے آیا دنیا میں؟ وہ عالم وہ حافظ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تیرے کلام کو یاد کیا، تیرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، تیرے دین کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، حدیثوں کو اپنے سینے میں اکٹھا کیا، پھر اس دین کے علم کو میں لوگوں میں پھیلایا، میں قرآن کو پھیلایا، تراویح میں قرآن کو سنایا، نمازوں میں میں نے قرآن کو سنایا، علم دین کو میں نے بچوں کو پڑھایا۔ اللہ کہیں گے یہ سب کچھ تو نے جو کیا وہ میرے لیے نہیں کیا، وہ دکھانے کے لیے تو اس لیے پڑھا قرآن کو تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں، عالم کہیں، قاری کہیں، مفتی کہیں، تیری عزت میں کریں۔ لہذا جو کچھ تیری نیت تھی وہ دنیا میں تیری نیت کے مطابق تجھے ملا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اتنا بڑا عمل، قرآن پوری یاد کیا ہوا، حدیثیں جس نے یاد کی سمجھی، تفسیر جس نے پڑھی، دین کی محنت جس نے کی، کتنی نمازیں دنیا میں اس نے پڑھائی ہوگی، لیکن ایک کمی اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے عمل نہیں تھا، کھوٹ دل میں نیت میں کھوٹ آ گیا، اللہ کے یہاں کوئی عمل کا اعتبار نہیں، قرآن کے یاد کرنے کا اعتبار نہیں، حدیثوں کو یاد کرنے کا اعتبار نہیں، اتنے سال جس نے دنیا میں دین کی خدمت کی کوئی اعتبار نہیں، اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ مالدار اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ مالدار سے پوچھیں گے بتا دنیا میں کیا عمل کر کے آیا؟ مالدار کہے گا اے اللہ تو نے مجھے مال جیسی نعمت دی، مسجد کے تعمیری کام میں نے حصہ لیا، مدارس پر میں نے خرچ کیا، بیواؤں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر میں نے خرچ کیا، جگہ جگہ دین کی خدمات میں نے اپنے مال کو لگایا۔ اللہ کہیں گے تو اس لیے مال کو لگایا مسجدوں پر، مدارس پر، بیواؤں پر، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، لہذا تیری نیت دنیا کو دکھانے کے لیے تھی، لہذا دنیا والے تیری تعریف کیے۔ اللہ کہیں گے فرشتوں سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ لہذا معزز سامعین کرام، اعمال ہی پہلے ہمارے مختصر تھوڑے اعمال ہیں، اگر ان اعمال میں بھی اگر ریاکاری آ گئی، شہرت کے لیے ہم نام اعمال کرنے والے بن گئے تو پھر اللہ کے یہاں کوئی ہمارے عمل کا اعتبار نہیں، ہماری تہجد کا اعتبار نہیں، ہمارے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا اعتبار نہیں، ہمارے نماز پڑھنے کا اعتبار نہیں، ہمارے ذکر و اذکار کا اعتبار نہیں، ہمارے صدقہ و خیرات کا اعتبار نہیں۔ اگر ہمارے اعمال میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ کے لیے ہمارے اعمال نہ ہو تو پھر ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں مختصر عمل لیکن اللہ کے لیے کیا گیا ہو پھر اس کا اعتبار بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا۔ دیکھو اللہ کے یہاں اعمال کی کثرت کا اعتبار ہی نہیں، اللہ دل کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نگاہ دل پر ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ ہمارے عمل کی کثرت پر نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 بڑے بڑے امام گزرے ہیں جن اماموں کے پیچھے آج پوری دنیا چل رہی ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان 4 اماموں کے پیچھے دنیا چل رہی ہے۔ ان 4 اماموں سے ایک امام احمد بن حنبل کا ایک پڑوسی تھا، لوہار تھا۔ امام احمد بن حنبل کے مکان کے بازو میں مکان تھا، انتقال ہو گیا۔ کسی محدث نے، کسی حدیث کو پڑھانے والے شیخ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اس پڑوسی کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ پیش آیا تیرے ساتھ؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی نے اس اللہ والے محدث کو خواب میں جواب میں فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ نے میرا مقام وہ درجے تک پہنچایا جس درجے پر امام احمد بن حنبل ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا جو درجہ ہے اس درجے تک اللہ نے مجھے بھی پہنچا دیا۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے، لوہار ہے، ایک طرف امام احمد بن حنبل
اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا محدث، اتنی بڑی خدمات جس نے دین کی انجام دی، یہ امام احمد بن حنبل، اور یہ لوہار، اس کا درجہ اس کے برابر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے پریشان ہوئے. آدم صبح ہوئی، پھر فجر کے بعد سوچا کہ کوئی نہ کوئی خاص عمل ہوگا اس لوہار کا، جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اسے یہ مقام امام احمد بن حنبل کی طرح اسے مقام دیا ہوگا. یہ سوچتے ہوئے اس کے گھر گئے. اس کی بیوی گھر پر تھی. اس کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کا وہ کون سا عمل تھا جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اتنا بڑا درجہ تمہارے شوہر کو عطا کیا؟ میں وہ عمل دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کون سا عمل تھا تمہارے شوہر کا؟ بیوی نے کہا کوئی خاص عمل نہیں تھا، نہ تہجد پڑھتے تھے، فرائض کے علاوہ نوافل نہیں پڑھتے تھے، اشراق نہیں، چاشت نہیں، تہجد نہیں، تھکے ماندے، لوہار تھکا ہوا رہتا ہے، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا. البتہ میں نے زندگی میں میرے شوہر کے 2 کام کو دیکھا ہے، 2 چیزیں میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان 2 کاموں کی برکت سے امام احمد بن حنبل کے جیسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوگا. پوچھا گیا کیا عمل تو حضرت امام احمد بن حنبل کی طرح مقام ملنے کے 2 اعمال کیا تھے لوہار کے؟ بیوی نے کہا پہلا عمل میرے شوہر کا یہ تھا، جب وہ لوہا مارنے کے لیے ہتھوڑا جیسے ہی اٹھاتا تھا اور میرے شوہر کے کان میں اللہ اکبر اذان کی آواز پڑ جاتی تھی تو اٹھایا ہوا ہتھوڑا بغیر مارے کے زمین پر رکھ کر میرے شوہر کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے کام کے سوا علاوہ کوئی کام بڑا نہیں ہے. فوراً اٹھایا ہوا ہتھوڑا زمین پر رکھ کر نماز چلے جاتے تھے. زندگی میں یہ پہلا عمل. اور دوسرا عمل امام احمد بن حنبل کی طرح مقام جسے ملا، اس کا دوسرا عمل بیوی نے بتایا، رات میں ہم لوگ اپنی چھت پر سوتے تھے. گرمی کے موسم میں جب میرے شوہر، میں اور میرے بچے سب مل کر رات میں چھت میں سوتے تھے تو میرے شوہر کی نگاہ امام احمد بن حنبل پر پڑتی تھی. امام احمد بن حنبل رات کی تنہائی میں، رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے. کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی دعا مانگ رہے ہیں، اور میرے شوہر امام احمد بن حنبل کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ میرے اتنے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے صبح سے شام تک مجھے محنت کرنا ضروری ہے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میں دن بھر محنت کر کے تھک کر آتا ہوں. اگر میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ہوتا اللہ میں بھی ان کی طرح رات میں عبادت کرتا، میں بھی ان کی طرح نمازیں پڑھتا، میں بھی ان کی طرح تہجد پڑھتا، میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح اللہ قرآن پڑھتا، دعائیں کرتا. لیکن میں تھکا ہوا، پھر صبح میں مجھے کام کے لیے جانا ہے، لوہے کا کام کرنا ہے، تھکانے والا کام مجھے کرنا ہے. بیوی کو باندھنے کی ذمہ داری، بچوں کو باندھنے کی ذمہ داری اللہ تو نے مجھ پہ رکھی ہے، اس لیے میں رات میں عبادت نہیں کر سکتا. یہ جملے کہتے ہوئے روتا تھا میرا شوہر. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے جو محدث خواب میں دیکھے تھے، انہوں نے کہا یہی وہ تیرے شوہر کا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے شوہر کو امام احمد بن حنبل کی طرح مقام عطا کیا. عمل کچھ نہیں، نہ تہجد، نہ ذکر و اذکار، رات کی تنہائی میں رات پر کھڑے رہنا نہیں، لیکن نیت تھی رات میں عبادت کرنے کی، نیت تھی تہجد پڑھنے کی، نیت تھی رات میں قرآن پڑھنے کی. لہذا اس اچھی صدق نیت کی وجہ سے، سچی نیت کی وجہ سے اللہ نے امام احمد بن حنبل کی طرح مقام و مرتبہ عطا کیا. تو اللہ کے یہاں اعمال کی کثرت کا اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں خلوص کا اعتبار، اخلاص کا اعتبار، اللہ کے یہاں للہیت کا اعتبار. عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس عمل میں اخلاص ہوگا تو پھر وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اللہ نے نماز کا جہاں تذکیرہ آیا، اللہ نے کہا نماز پڑھنے پر اتنا ثواب. زکات کا تذکیرہ آیا، اللہ نے کہا زکات دینے پر اتنا ثواب، حج کرنے پر اتنا ثواب، عمرہ کرنے پر اتنا ثواب. لیکن جہاں روزے کا تذکیرہ آیا، علماء نے لکھا ہے کتاب میں، روزے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے روزے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا
اللہ کے نبی نے کہا، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلے میں اللہ نے ثواب نہیں بتایا، نماز کا ثواب، زکات کا ثواب، حج کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، ہر عمل کا ثواب بتایا گیا، لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا۔ روزے کے تذکرے میں اللہ نے کیا کہا؟ روزے کا بدلہ ثواب نہیں، نیکیاں نہیں، روزے کا بدلہ خود اللہ ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ نماز کی طرح ثواب بتا دینا تھا، زکات کی طرح روزے کا بھی ثواب بتا دینا تھا، حج کی طرح روزے کا بھی ثواب بتا دینا تھا، ذکر و اذکار کی طرح اس کا بھی ثواب بتا دینا تھا، لیکن سب کا ثواب بتایا گیا، روزے کا ثواب کیوں نہیں بتایا گیا؟ روزے کا بدلہ خود اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ہوں؟ اس کا جواب علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز میں ریاکاری آ سکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا جب نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، عمل دکھاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والے یہ خیال کر سکتے ہیں ابھی نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے دل میں خیال آ سکتا ہے لوگ مجھے نمازی کہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے والے کا عمل دکھائی دیتا ہے، ہاں بھئی یہ صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے۔ حاجی کا حج والا عمل دکھائی دیتا ہے، احرام باندھے ہوئے بھئی یہ حج کو جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ ہر عمل دکھائی دینے والا عمل ہے جس میں ریاکاری کا آنے کا زیادہ امکان ہے، اسی لیے کہا کہ اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب۔ لیکن روزہ ایک ایسا واحد عمل ہے، روزے دار جب روزے سے رہتا ہے لوگوں کو معلوم ہی نہیں پتا کہ یہ روزے دار ہے کہ روزے دار نہیں ہے، خاموش بیٹھا ہے۔ روزے دار کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ روزے دار ہے؟ کیسے معلوم پڑتا ہے کہ نمازی کا نماز کا عمل معلوم پڑے گا، صدقہ و خیرات والا عمل معلوم پڑے گا، لیکن روزے کا عمل ظاہر نہیں ہونے والا، تو دیگر اعمال کے مقابلے میں روزے میں زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، روزے میں نام و نمود کم ہے، شہرت کم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان کا ثواب تو میں بتاؤں گا، لیکن اس عمل کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ ہے اخلاص کا مرتبہ، یہ ہے اخلاص کا اعتبار اللہ کے نزدیک۔ مجددی الفسانی رحمت اللہ علیہ بارہا یہی بتانا مقصود ہے، اللہ کے یہاں ہماری زیادہ نمازوں کا اعتبار، زیادہ صدقہ و خیرات کا اعتبار نہیں، تھوڑا عمل ہو لیکن اخلاص والا ہو، اللہ کی رضا والا ہو۔ مجددی الفسانی رحمت اللہ علیہ احمدی سربندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ چھوٹا عمل مغفرت کے لیے ذریعہ۔ کتنے اعمال انہوں نے کیا۔ اکبر بادشاہ نے جب دین الہی کو قائم کیا، جب نئے نئے رسومات، نئے بدعات کو دین میں داخل کیا، تو دین الہی کے خلاف آواز اٹھانے والا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ کتنے رسومات، آج شادی میں جو رسومات آئے ہیں، مہندی کی رسم ہے، جتنے بھی رسومات شادی بیاہ میں آئے ہیں، یہ سارے رسومات کا موجد، ان رسومات کو وجود میں لانے والا اور ان رسومات کو دین سمجھنے والا اور ان رسومات کو دین کا حصہ بنانے والا اکبر بادشاہ ہے۔ اس نے دین الہی کو قائم کیا، نئے نئے رسومات کو لایا، نئے نئے بدعات کو لا کر کہنے لگا کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ کھانا کھلانا دین، یہ رسم کرنا دین۔ بہرحال تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ جب اس نے نئی نئی چیزوں کو دین میں پیدا کیا، دین میں لایا، تو سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھانے والا، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اتنے بڑے اعمال ایک طرف ہیں، لیکن مجدد الفسانی کا خود واقعہ حضرت نے بیان کیا۔ ایک مرتبہ میں حدیث کی کتابیں لکھ رہا تھا، حدیث کی باتیں، قرآن کی باتیں میں لکھتا ہوا بیٹھا تھا۔ لکھتے ہوئے کچھ سیاہی، جو قلم کی جو سیاہی ہوتی ہے، وہ سیاہی میرے بائیں ہاتھ پر لگی تھی۔ مجھے احساس نہیں ہوا کہ بائیں ہاتھ پر سیاہی لگی تھی۔ بس لکھتے لکھتے درمیان میں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی، لہذا میں لکھنا بند کر کے میں گیا بیت الخلا میں، اندر گیا، داخل ہوا، بیٹھا، ابھی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا، میری نگاہ اس سیاہی پر پڑی جو ہاتھ میں لگی تھی سیاہی۔ ابھی ضرورت پوری نہیں کیا تھا، ابھی ضرورت شروع بھی نہیں کیا تھا، بیٹھا تھا اندر بیت الخلا میں۔ حضرت نے خود بیان کیا ہے، میرے ہاتھ پر وہ سیاہی نظر پڑی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا
ہوا کہ یہ وہ سیاہی جس سیاہی کے ذریعے سے میں قرآن والے کلمات لکھ رہا ہوں، حدیث کی باتیں لکھ رہا ہوں، نیک باتیں لکھ رہا ہوں، اگر میں یہاں ضرورت سے فارغ ہو کر استنجا سے فارغ ہو کر پانی کا استعمال کروں گا، یہ سیاہی بھی یہاں چلی جائے گی، لہذا گندگی کے ساتھ یہ سیاہی مل جائے گی جس سیاہی سے قرآن لکھنا ہے، حدیث لکھنا ہے۔ مجھے یہ عمل پسند نہیں آیا، فوراً میں کھڑا ہو گیا، باہر آیا، دوسرے کنارے پر جا کر میں نے اپنے ہاتھ کو دھویا، پھر دوبارہ قضاء حاجت کے لیے گیا، واپس آ کر اپنی جگہ قرآن اور حدیث کی باتیں جو لکھ رہا تھا وہاں بیٹھا، تو اللہ نے میرے دل پر یہ الہام کیا کہ احمد سمرقندی سن لے، تیرے سارے اعمال کی وجہ سے تجھ پر جہنم حرام نہیں ہوئی، تیرا یہ جو چھوٹا سا عمل ہے اس عمل کے بدلے ہم نے تجھ پر جہنم کو حرام کیا، اس عمل کے بدلے تجھ پر جہنم کو ہم نے حرام کیا۔ تو عمل کی کثرت کا اللہ کے اعتبار نہیں، اللہ کی یہاں چھوٹے چھوٹے اعمال جو اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ ان اعمال کو بہانے بنا کر اللہ ہماری مغفرت کرتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی کا واقعہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، زبیدہ کی مغفرت کا واقعہ، خواب میں زبیدہ کو دیکھا، اتنے بڑے اعمال تم کر کے گئے ہو کہ حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اس زمانے میں پانی کی بڑی تنگی تھی، تو زبیدہ نے نہر کھدوائی حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، تاکہ پانی کی تنگی دور ہو جائے۔ اتنا بڑا عمل کروانے والی زبیدہ کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، تیرے ساتھ تو اللہ نے مغفرت کا ہی معاملہ کیا ہوگا، اتنا بڑا کام تو نے کر کے گئی ہے کہ تو نے نہر کھدوائی حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے، اللہ اس عمل کے بدلے تمہاری مغفرت کی ہوگی۔ زبیدہ نے کہا، نہیں، اللہ نے مغفرت تو ضرور کی ہے، اللہ نے مجھے معاف ضرور کیا ہے، لیکن میرے اس عمل کی وجہ سے نہیں، نہر کھدوانے کے والے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے عمل کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی۔ اور کون سا عمل پوچھا گیا تو زبیدہ نے خواب میں بتایا، خواب دیکھنے والے سے کہا، ایک مرتبہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کھانے کی چیزیں ہمارے سامنے تھی، دسترخوان پر کھانے کی چیزیں موجود تھی، کھا رہی تھی، جیسے ہی لقمہ میں اپنے منہ کے قریب کی، اذان کی آواز میرے کان پر پڑی، میرا دوپٹہ میرے سر سے نکلا ہوا تھا، میرا سر کھلا ہوا تھا، میں نے لقمے کو کھانے سے پہلے اور اس لقمے کو برتن میں رکھ کر میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ اللہ نے کہا، زبیدہ تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کی۔ چھوٹے اعمال لیکن اخلاص سے بھرے ہوئے اعمال، اخلاص سے بھرا ہوا عمل اللہ کے نزدیک مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے کو سامنے پیش کریں گے، اللہ کے سامنے وہ بندہ آئے گا، فرشتے اس کے اعمال لائیں گے، اب وہ اعمال پر نظر دوڑائے گا، اتنے سارے حج دکھیں گے، اتنے سارے عمرے دکھیں گے، اتنی ساری نیکیاں دکھیں گی، اللہ سے بندہ کہے گا، اے اللہ میری عمر 50 سال کی تھی، اے اللہ میری عمر 60 سال کی تھی، یہاں مجھے حج 1000 نظر آ رہے ہیں، میری 60 سال کی عمر میں ہر سال میں ایک حج بھی کیا ہوتا، 60 حج ہونا چاہیے، یہاں تو 100 حج دکھ رہے ہیں، میری پوری زندگی میں ایک دو عمرہ بھی نہیں کیے، یہاں تو ہزاروں عمرے کا ثواب تو نے لکھا ہے، میں نے زندگی میں تہجد کبھی کبھار پڑھی ہے، یہاں تو پوری زندگی تہجد پڑھنے کا ثواب تو نے لکھا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ بندے سے کہیں گے، بندے تو نے حج اتنے نہیں کیے، عمرے اتنے نہیں کیے، تہجد اتنے نہیں کیے، لیکن تیری نیت تھی کہ اگر پوری زندگی اگر میں تجھے مال دیا ہوتا تو تجھے طاقت دی ہوتی تو تیری نیت تھی قیامت تک حج کرنے کی، تیری وہ سچی نیت کی وجہ سے یہ حج کا ثواب ہے، تیری سچی نیت کی وجہ سے یہ عمرے کا ثواب، تہجد کا ثواب، صرف نیت کی وجہ سے اللہ ثواب ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کا، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل میں ریاکاری آ سکتی ہے، نام و نمود آ سکتی ہے، لیکن نیت میں کوئی ریاکاری نہیں آتی۔ نیت کا اعتبار، اخلاص کا اعتبار اللہ کے نزدیک۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اعتراض کا جواب علماء نے لکھا ہے۔ اگر کوئی کافر یہ اعتراض کرے، کوئی اللہ کو نہ ماننے والا یہ اعتراض کرے کہ بھئی ہماری زندگی، اب یہ سوال سمجھیں، اس کا جواب بھی سمجھے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی بندہ کافر بندہ 50 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی، صرف 60 سال اس نے زندگی تھی، 60 سال اس نے اللہ کو نہ مانا، 60 سال اس نے نبی کو نہ مانا، قرآن نہ مانا، اب وہ جائے
کی اس نافرمانی کی وجہ سے اتنا ہی اسے عذاب ملے، اتنی ہی مقدار مدت وہ جہنم میں رہے۔ 60 سال اس نے نافرمانی کی تو 60 سال جہنم میں جائے، 50 سال اس نے نافرمانی کی 50 سال صرف جہنم میں جائے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ایک طرح کا اس پر ظلم۔ 60 سال اس نے اللہ کو نہیں مانا، لیکن اس نے 60 سال سے زیادہ اسے جہنم میں چلنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے چلنا پڑے گا، تو ایک طرح کا ظلم نظر آتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی ایمان والا 40 سال 50 سال اللہ کو مانا، 40-50 سالہ 60 سالہ زندگی دین پر باقی رہا، اب جنت میں یہ بھی ہمیشہ رہ رہا ہے۔ اس نے 50 سال اللہ کو مانا، 50 سال ہی جنت میں رہنا تھا، 60 سال کی زندگی میں اس نے اللہ کو مانا، 60 سال ہی جنت میں رہنا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے جنت، اسے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے جتنی زندگی تھی، جتنی زندگی میں اس نے نافرمانی کی، اللہ کو نہیں مانا، اتنی زندگی ہی جہنم میں رہنا پڑے، اتنی ہی زندگی جنت میں رہنا پڑے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ کہا ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ کے لیے جنت۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، علماء نے جواب میں لکھا ہے اس لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں کافر کو اس لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ اگر اسے قیامت تک بھی اگر اسے زندہ رکھا جاتا تو یہ قیامت تک اللہ کو نہ مانتا۔ نیت ہی نہیں ہے ہم اللہ کو ماننے کی، اس کی نیت ہمیشہ اللہ کو نہ ماننے کی ہے، اس لیے ہمیشہ اسے جہنم میں رکھا جائے گا۔ اسلام والا، مومن، ایمان والا ہمیشہ اللہ کو ماننے کی نیت رکھتا ہے، ہمیشہ اللہ کے حکم پر چلنے کی نیت رکھتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اسے ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا۔ اس کی نیت غلط، اس کی غلط نیت کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کی نیت صحیح ہے، اس کی نیت صحیح رہنے کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ نیت کی وجہ سے ہمیشہ جہنمی، نیت کی وجہ سے ہمیشہ جنتی۔ لہذا ہر عمل کا اعتبار نیت پر ہے، لہذا ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کے لیے کرنے کے لیے اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرے اور نیت درست ہونے کے لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے 3 باتوں کی پابندی کرنے کی بات لکھی ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے دل سے ہمارے دل میں دنیا کی نفرت آئے، آخرت کی محبت آئے۔ جس کے دل میں دنیا کی نفرت، آخرت کی محبت آتی ہے، اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور اس کے اندر اخلاص آئے، یہ ناممکن ہے۔ دنیا سے محبت رکھنے والا ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ دنیا سے نفرت رکھنے والا ہر کام اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کرتا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنے باس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے محفلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ جہاں بھی رہے گا دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، آخرت کی محبت اس کے دل میں ہے۔ لہذا آخرت کی محبت ہونے کی وجہ سے اس کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، اخلاص سے وہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں دنیا سے نفرت آئے، اللہ کی محبت آئے، آخرت کی محبت آئے۔ آخرت کی محبت اخلاص پر لاتی ہے۔ آخرت سے محبت ہوگی، ہر عمل اللہ کے لیے کرنے والے بنیں گے۔ دنیا سے نفرت کرنا شروع کریں، آخرت سے محبت کرنا شروع کریں، پھر ہر عمل میں اخلاص پیدا ہونا شروع ہوگا۔ دوسرا کام، اخلاص اگر اپنی زندگی میں ہم لانا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ہر عمل کرنا چاہتے ہیں، موت سے محبت رکھنا۔ یہ بڑا کڑوا عمل حضرت نے بتایا، موت سے محبت ہوگی پھر اللہ کے لیے ہر عمل کریں گے، دنیا کے لیے کوئی عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک لامحدود زندگی آنے والی ہے۔ لامحدود زندگی کے لیے عمل کرنے والا بنے گا، اخلاص سے کرنے والا بنے گا۔ جس کے دل میں محبت موت کی نہیں ہوگی، پھر وہ ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے عمل کرے گا۔ موت سے محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ موت سے محبت رکھنے پر موت تو نہیں آئے گی، موت اسی وقت آئے گی جو وقت آنا ہے، لیکن موت سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہر عمل اللہ کے لیے کرنے والے بنیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک انگوٹھی بنائی۔ حضرت عمر فاروق کی انگوٹھی پر، حضرت عمر فاروق نے انگوٹھی پر ایک جملہ لکھایا تھا۔ اس جملے کا ترجمہ یہ تھا کہ انسان کو نصیحت کے لیے موت کا یاد رکھنا کافی ہے۔ انسان کو نصیحت کے لیے موت کا یاد رکھنا کافی ہے۔ جسے اپنی موت یاد رہے گی وہ انسان کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ جسے اپنی موت یاد رہے گی، جسے اپنی موت سے محبت رہے گی، وہ نام و نمود شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، وہ کام ہر ایک اللہ کے لیے ہی کرے گا۔ جب رومیوں کے لیے حضرت عمر فاروق نے خط لکھا تو کیا لکھا تھا؟
حضرت عمر فاروق نے رومیوں کے لیے خط لکھا تو اس میں ایک جملہ یہ لکھا تھا، او رومیوں، میرے ساتھ ایسی فوج ہے، ایسا لشکر میرے ساتھ ہے کہ جس طرح تم شراب کو پینا پسند کرتے ہو اسی طرح میرے لشکر والے موت کو پینا پسند کرتے ہیں۔ موت سے میرے لشکر والوں کو ایسی محبت ہے جیسی محبت تمہارے دل میں شراب کی ہے، شراب جیسے تمہارے لیے محبوب، موت ویسے میرے لشکر کے لیے محبوب ہے۔ لہذا اسی جملے کی وجہ سے رومی دنگ رہ گئے۔ صحابہ کے دل میں موت سے محبت تھی، جس کی ہر کام اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اخلاص کے لیے دوسرا عمل موت سے محبت رکھنا، موت ہمیشہ یاد رہے گی تو پھر ہر عمل اللہ کے لیے کرنے والے بنیں گے۔ اور تیسرا کام حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، اخلاص پیدا ہونے کے لیے صلحاء، اتقیاء، اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ والوں کے ساتھ صحبت میں رہنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کی زبان پر ہمارا نام چڑھ جانا، اللہ والے کے دل میں ہماری محبت کا آ جانا۔ جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، جب اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، یاد اس صحبت کی وجہ سے اللہ ہمارے دل میں اخلاص کو پیدا کرے گا۔ صحبت اللہ والوں کی بہت ضروری ہے۔ یہ تین کام کریں گے انشاءاللہ اخلاص والی زندگی، اخلاص والے اعمال ہمارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب